السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو 5 ایسے بدترین گناہ کے بارے میں بتلاؤں گا کہ جن کے کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے، جن کے کرنے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، تکلیف کا سامنا کرتا رہتا ہے، مصیبت کا سامنا کرتا رہتا ہے، مصیبت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر برسے، تم پر رزق کی فراوانی ہو، کامیاب تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، ان 5 گناہ سے بچ کر رہنا۔ یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ سود کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا ہائے، سود کھانے والا دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ سود کھانے والا دنیا میں بھی برباد رہتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سود کھانے والا کبھی بھی عزت نہیں پاتا، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا ہے۔ سود کھانے والا طرح طرح کی پریشانیاں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سود کھانے والے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں تم عزت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کے اندر تنگی نہ ہو، ہمیشہ خوشحالی رہے، اور تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، کبھی سود نہ کھانا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ اللہ کہتا ہے جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، روزے کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، جو شخص ایسی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی کمر پر بوریاں لاد کر محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات ایک کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے والوں نے اس کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، شہرت ملے، مقام ملے، کوئی مرتبہ ملے، تو کسی نیک عورت پر کبھی تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر لینا ہے، خاص طور سے یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا ہے۔ عزیزوں، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ان سے محبت کرو۔ فرماتے ہیں کہ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5واں گناہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، غور سے سننے کی بات ہے، کسی کے اوپر جادو کرنا۔
جادوگر کے گھر کا کھانا بھی حرام ہے، اس کے گھر کا پینا بھی حرام ہے، اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کو مصیبت دے، کسی کو پریشانی دے، کسی کے لیے جادو کرے تو اس کے گھر کا کھانا کس طریقے سے حلال ہو سکتا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تم پر ہمیشہ رہے تو ان 5 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 5 گناہ کو کبھی نہ کرنا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم کو کبھی بھی دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔